الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دیں موت آوے جیندی ذات قدیر ہے ہر شے تے ان دی شان سنے دیں موت آوے تے میری یار دعا قبول تھیوے اذان سنے دیں موت آوے سہ نکلے کاسر سجدے وچ قرآن سنے دیں موت آوے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کافی دیر تو تساں احباب مسجد دے اندر تشریف فرماؤ اور جماعت دے عظیم مبلغین و داعیان حق دی گفتگو اور بات سن رہے ہو۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو سنن تو بعد عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ میرے واسطے انتہائی سعادت دی بات ہے کہ جتھے جماعت دے معزز علماء کرام تشریف فرمان ہے اتھے الحمدللہ سرپرستی استادی المکرم شیخ الحدیث و تفسیر فضیلت الشیخ شیخ رفیق مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی، مدیر جامعہ دار الحدیث محمدیہ عام خاص باغ ملتان، وہ فرما رہے نے اور امارت دی مسند تے تشریف فرما رہے ہیں۔ کتاب و سنت دے عظیم ترجمان اور مسلک دے دین حقہ دے عظیم دائی محترم جناب شیخ غلام اللہ محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں دعا کرنا اللہ تعالی صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ نہ آکھایا آمین متاں 1000 روپیہ بل زیادہ آونی واری، ہاں ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں کہ تساں سمجھ دے ہو بھی 1000 روپیہ بل یا 2000 بل آمین دعا دے مقابلے چاکھن نال زیادہ آوے نے، جی آ گیا ساڑھے کو لے لے دعا دی واری تے آمین آکھنا چاہیے کہ نہیں آکھنا؟ ہاں نہیں آکھنا انشاءاللہ۔ اللہ پاک تو دعا ہے کہ اللہ تعالی علماء کرام دی حفاظت فرمائے، اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، جو آیت مبارکہ میں ناچیز طالب علم نے تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی دی ہے،
یہ سورۃ الحجرات دی آیت نمبر 12 ہے۔ اس دے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات ایسی سورت ہے جس دے اندر اللہ پاک نے آداب بیان فرمائے نے، یعنی سب تو پہلے اللہ پاک دا ادب، اور دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ادب اور آداب، اور اس تو بعد صحابہ اکرام دا ایمان اور معاشرے دے آداب اللہ پاک نے بیان فرمائے نے۔ جو آیت مبارکہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی ہے، اللہ پاک نے اس آیت دے اندر 3 مسئلے بیان فرمائے اور خاص کر اہل ایمان واسطے بیان فرمائے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان دا دعویٰ کرن والو، ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ گمان کرن تو بچو، کیونکہ بعض اوقات گمان گناہ دے درجے تے پہنچ جاتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ ولا تجسسوا، دوسرا مسئلہ یہ بھی کہ جاسوسی نہیں کرنی۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تیسرا مسئلہ یہ بھی کہ تساں ایک دوسرے دی غیبت نہیں کرنی۔ یہ غیبت جڑی چیز ہے نا، یہ تے ساڈا آج دے دور دا پسندیدہ موضوع ہے نا، چسکا ہے ساڈا، دسترخوان سجدے نے اس غیبت دے نال، بیٹھکاں دیاں محفلاں پھبدیاں نے اس غیبت دے نال، بازاراں وچ دیکھو غیبت، گھراں وچ دیکھو غیبت، مارکیٹاں وچ دیکھو غیبت، دکاناں تے دیکھو غیبت، حتیٰ کہ مساجد دے اندر غیبت، حتیٰ کہ جلسہ سنانے نا اصلاح دی خاطر جلسے وچ غیبت۔ میں اس دی تفصیل انشاءاللہ تواڈے سامنے پیش کراں گا۔ المیہ یہ ہے کہ اس غیبت تو بچنا چاہیے سی، دوری اختیار کرنی چاہیے سی، اساں اس غیبت دا معنی ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ آکھیا تے حق کی ہے نا، میں کیڑا کوڑ مارے ہے، سیدھی گل ہی کیتی ہے نا، معنی تبدیل کیتی پھر رہا، یعنی اسی اس نو جرم سمجھدے ہی نہیں ہاں، اسی سمجھدے میں صحیح کیتی گل میں اگوں او دا دفاع کر دیں۔ محترم سامعین کرام، میری طرف توجہ رکھنا، بزرگوں، نوجوانوں، دوست، احباب، اگر خواتین تک بات پہنچ رہی ہے، خواتین تو گزارش ہے، میں غیبت دا معنی بیان کراں، علماء کرام وچوں کوئی بیان کرے، تسی اختلاف دا حق رکھ دے ہو، انکار دا بھی حق رکھ دے ہو، جس طرح کہ شیخ محترم فرما رہے سن کہ کسے امام دی یا کسے او دے بارے نہیں پوچھونی، اللہ دی توحید دے بارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، آپ دی سنت، آپ دے طریقے، آپ دی اتباع دے بارے اور عبادات وچوں نماز دے بارے قبر سوال ہونا، یعنی کسے بھی امام دی کیتی ہوئی تعریف دا تسی انکار کر دیو تے کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے ہو، اختلاف کرنے دا تانوں حق حاصل، لیکن اس غیبت دی تعریف تے امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ حدیث دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام تو پوچھا اتدرون مل غیبہ، اے میرے صحابہ تسی جان دے ہو کہ غیبت کنوں آندے نے، غیبت دا کی معنی ہوندا ہے، غیبت دا کی مطلب ہوندا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جان دے، کیوں بھلا؟ کیونکہ دین اللہ نے نازل کرنا ہے اور نازل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے کرنا ہے، پیغام جڑا اللہ دے وہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دسنا ہے نا، اللہ بہتر جان دے، اللہ نے تو دسیا ہونا ہے، وہی پیغام تو سان دس دینا ہے، کیونکہ رسول دا معنی ہی رسول اللہ، اللہ کا پیغام دینے والا، تسی اللہ دا پیغام لے کے آئے، تسی دس سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکرو کا اخا کا بیما یکرہو، اپنے بھرا دا، اپنے عزیز دا، اپنے دوست دا
اپنے قریبی دا اپنے دور دا کسی بھی بندے دا اپنے بھائی دا ذکر ایسے الفاظ یا ایسے انداز کرنا جڑے الفاظ اور انداز نو پسند نہیں کردا، آپ نے فرمایا ادا نام ہی غیبت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر او ذکر جڑا اسی کر رہے ہیں، وہ تذکرہ جڑا اسی کر رہے ہیں، وہ انداز جڑا اسی اپنا رہے ہیں، وہ بات جڑی اسی کر رہے ہیں وہ دے اندر موجود ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا موجود ہے تے غیبت ہے، اگر موجود نہیں تے بہتان اور الزام ہے۔ تو غیبت دا معنی تو سمجھ آ گیا۔ ہن دوسری بات میری گزارش کر جڑی درخواست میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہتا، غیبت کیتی کیوں جاندی ہے؟ کیا وجہ ہے غیبت کرنے دی؟ غیبت یا تے کسی دا مذاق اڑان لئی کیتی جاندی ہے، یا ٹائم پاس ویلے بیٹھے ہیں نا ٹائم پاس کسی نو تے ڈسکس کیتی رکھی ہے نا، کوئی نہ کوئی جے فون آندا ہے نا تے ہور سنا وہ جڑیاں مک گئیاں ہوندیاں نے ہور سنا، ہور پھر کسی ہمسائے دی سنانی ہے، ہور کسی بھرا دی سنانی ہے، ہور پھر کسی ارد گرد دی سنانی، وہ تو غیبت شروع ہے۔ ہور سنا جی، ہور کی سنانا ہے، فون کٹ دے بس جان چھٹ، ہور کی سنانا ہے، کی سننا ہے۔ غیبت یا تے کسی دا مذاق اڑان لئی، یا ٹائم پاس کرن لئی، یا محفل پھبان لئی، یا پھر حسد دی وجہ تو، یا بغض دی وجہ تو، یا کسی دے آپس تعلقات ختم کروان لئی، وہ خاوند اور بیوی دا تعلق ہو سکتا ہے، وہ استاد اور شاگرد دا تعلق ہو سکتا ہے، وہ بھائی دا تعلق ہو سکتا ہے، وہ ہمسائیگی دا تعلق ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی تعلق ہو سکتا ہے، اس تعلق نو ختم کروان لئی، یا پھر غیبت کسی نو ذلیل کرن لئی کیتی جاندی، یا غیبت کسی تو اپنے آپ نو اچا ثابت کرن لئی کیتی جاندی۔ غیبت دے کئی وجوہات نے، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ غیبت علماء اور اساتذہ تشریف فرما نے میری اصلاح ہو جائے گی یا دعا مل جائے گی، یہ غیبت کدی بھی کلی نہیں آئی۔ مثلا کسی نے جھوٹ بولیا نا تو وہ کلا گناہ ہے، انہوں جھوٹ دی سزا ملے گی۔ کسی اور نے کوئی بات کیتی ہے، وہ کلا گناہ ہے، وہ دا جرم ہے، اس دے جرم دی سزا ملے گی۔ لیکن غیبت کدی بھی کلا جرم ہو کے نہیں ہویا۔ غیبت جدوں بھی آئیے ایک جرم تے ایک گناہ نو اپنے نال لے کے آندی ہے، ڈبل بن کے آندی ہے۔ یا غیبت کرن والا بندہ اگر غیبت کسی دا مذاق اڑان لئی کر رہا ہے، استہزاء لئی کر رہا ہے، تے غیبت دا گناہ الگ تے استہزاء اور مذاق دا گناہ الگ۔ اگر غیبت حسد دی وجہ تو کر رہا ہے تے غیبت دا گناہ الگ، حسد دا گناہ الگ۔ اگر غیبت کسی نو کم تر ثابت کرن لئی کر رہا ہے، غیبت دا گناہ الگ اور کسی نو کم تر سمجھن دا گناہ الگ۔ اگر غیبت کسی نو ذلیل کرن لئی کر رہا ہے تے غیبت دا گناہ الگ، اس نو ذلیل کرن دا گناہ الگ۔ یعنی غیبت کلی کدی بھی نہیں رہی، نال اپنے کوئی نہ کوئی بہن بھرا نال رلا کے رکھ دی، کسی نہ کسی گناہ نو نال، یعنی ڈبل جرم ہوتا ہے غیبت، کدی بھی کلا جرم نہیں رہا۔ اور تیسری بات تے توجہ کرنی ہے جڑی گفتگو میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا، تیسری بات وہ یہ ہے کہ غیبت دے انداز بھی وکھرے وکھرے نے۔ ضروری نہیں میں چند جملے بول کے کسی دی غیبت کراں، ضروری نہیں، اکھ دے اشارے نال بھی غیبت کردے ہیں کدی کدی اسی، مسکراہٹ تے ہسن تے کھلن دے انداز تو بھی کدی کدی اسی غیبت کردے ہیں۔ کئی مرتبہ غیبت ہاتھ دے اشارے نال بھی ہوندی ہے، صرف زبان دے نال غیبت نہیں۔ کئی مرتبہ غیبت احسان دے انداز بھی ہوندی ہے، کئی مرتبہ غیبت دعائیہ انداز بھی ہوندی ہے۔ کئی طرح نے غیبت دے کئی انداز، مثلا دعا دے انداز کیویں غیبت کرنے ہیں، کدی بھی کسی دا ساڈے سامنے ذکر ہویا نا، چھڈ پراں یار با اللہ انہوں ہدایت ہی دے، بس ہن کی آکھ سکنے، یہ کی آکھ سکنے والا جڑا انداز ہے تے دعا والا جڑا اللہ انہوں ہدایت ہی دے، کی آکھ سکنے، یہ ہوئی تے غیبت ہے۔ یہ دلوں دعا نہیں ہے، جان چھڈان والی دعا ہے۔ اگلی بات تے توجہ کر، کئی مرتبہ احسان دے انداز غیبت کیا مطلب ہے، او یار کی کریے، بس ہے تے ساڈا اپنا ہی ہے، اپنا ہی ہے، بس کی کریے، وہ اپنا ہی ہے آکھ کے تے اگوں کی کریے، مطلب یہ کہ وہ صحیح کوئی نہیں، اس اشارے اس دی غیبت ہے تے یار ساڈا اپنا منڈا ہے، اپنا تے یار کی کریے، ساڈا ہن برادری دا وڈا جو ہویا چٹے وال نے دے، ہن کی آکھیے نو، چٹے وال بھی آکھ کے غیبت اشارے کر، احسان دے انداز غیبت، اشارے غیبت، ہر طرح، یعنی غیبت دے کئی ایک انداز۔ پہلے نمبر تے غیبت دی تعریف کیتی ہے،
دوسرے نمبر تے غیبت کیوں کیتی جاندی ہے وجوہات دسیاں نے، اور تیسرے نمبر تے تو دسیا بھی غیبت دے کئی انداز نے، کسے انداز وچ بھی غیبت نہیں کرنی، کسے لحاظ نال بھی غیبت نہیں کرنی۔ کیوں؟ وجہ آخر کیا وجہ ہے؟ اس لئی پہلی وجہ یہ وے غیبت نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ غیبت حرام ہے۔ غیبت کیا ہے؟ بولو ذرا، تھوڑا جائیں میں بولیا جی، غیبت کیا ہے؟ حرام ہے۔ میرے اساتذہ اور شیوخ تشریف فرمانے، میں تو ایک ناچیز طالب علم اپنے اساتذہ دی پڑھائی ہوئی بات تواڈے سامنے اپنے انداز وچ پیش کرن دی کوشش کر رہا ہوں۔ غور کرنا لوگو، مردار حرام ہے، کتے دا گوشت حرام ہے، خنزیر دا گوشت بولو حرام ہے، گدے دا گوشت بولو حرام ہے۔ لیکن انہاں چاراں گوشتاں نالوں گندی چیز ہے نا جڑی او غیبت ہے۔ کتے دا گوشت اتنا حرام نہیں، خنزیر دا گوشت اتنا حرام نہیں، گدے دا گوشت اتنا حرام نہیں، مردار دا گوشت، مردار جانور دا گوشت اتنا حرام نہیں جتنی حرام غیبت ہے۔ تسی پوچھ سکتے ہو بھئی کیوں؟ وجہ اس لئی کیونکہ مردار چیز استراری صورت دے اندر موت دا خطرہ ہے، مرن والا بندہ مردار چیز استعمال کر سکتا ہے، مردار گوشت استعمال کر سکتا ہے، لیکن جس وقت اللہ پاک نے غیبت نو حرام قرار دیتا ہے، مردار گوشت دی مثال دے کے حرام قرار نہیں دیتا، گدے دے گوشت دی مثال دے کے حرام قرار نہیں دیتا، کیونکہ اضطراری کیفیت دے اندر اے استعمال ہو سکتا ہے۔ مردار اضطراری کیفیت دے اندر موت دی صورت دے اندر استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسا گوشت ہے جڑا اضطراری صورت بھی استعمال نہیں ہو سکتا، وہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یأکل لحم اخیہ میتن، کیا تواڈے وچوں کوئی یہ پسند کرے گا، کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاوے؟ جے میں مردہ بھائی دا گوشت کھانا حرام ہے، اویں غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، غیبت کیوں نہیں کرنی؟ وہ دی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ غیبت کیا ہے؟ بولو سارے، یہ یاد کر کے جانیے نے انشاءاللہ آسان بات۔ بڑے بڑے لوگ نے یاد رکھیا جے، ہر گھر دی اے بیماری رہ جو چکی اللہ من رحمہ ربی، ورنہ انسانیت وچوں اکثریت انساناں دی اس بیماری دے اندر پھنس چکی ہے، اور اس نو بیماری سمجھدے ہی نہیں لوگ، اس نو بیماری سمجھدے ہی نہیں۔ میری طرف توجہ رکھنا، غیبت نہیں کرنی کیونکہ غیبت تعریف میں تواڈے سامنے پیش کر چکا، ادھے حرام آدھے ہو بھئی، ادھے سمجھدے نہیں انو حرام۔ غیبت نہیں کرنی کیونکہ غیبت، سارے بولو، غیبت حرام ہے۔ دوسری بات، غیبت نہیں کرنی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ تو کیونکہ غیبت بندے دے دل دے اندر منافقت پیدا کر دی ہے، بندے دے دل دے اندر نفاق پیدا کر دی ہے، بندے دے دل دے اندر بندے نو بلکہ نیکی تو دور کر دیندی ہے، برائی دے قریب کر دیندی ہے، بندے دے ایمان نو غیبت کمزور کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، لا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف توجہ کرنا لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنی دیر تک کسی بھی بندے دا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا جب تک وہ دا دل سلامت نہ ہوئے، اور اتنی دیر تک کسی بھی بندے دا دل سلامت نہیں رہ سکتا جتنی دیر تک
او دی زبان سلامت نہ ہوئے. میں آخر تو ترجمہ کرنا شروع کرن لوگو. جے زبان خراب ہے تے دل بھی خراب ہے. جے دل خراب ہے تے ایمان بھی خراب ہے. جے زبان نال غیبت کر کے اپنی زبان نو خراب کیتا ہویا ہے تے دل بھی خراب ہو جائے گا. جے دل خراب ہوئے گا تے دل چران والا ایمان بھی خراب ہو جائے گا. دوسرا معنی سمجھ آیا لوگو؟ غیبت نہیں کرنی کیونکہ غیبت بندے دے ایمان نو کمزور کر دیئے. غیبت نہیں کرنی کیونکہ غیبت بندے دے ایمان دی خطرے واسطے نہیں خطرہ بنا دیئے. غیبت نہیں کرنی کیونکہ غیبت بندے دے دل وچ نفاق پیدا کر دیئے. ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگاں دے نال خطاب فرما رہے نے. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاشرہ من آمن بلسانہ، او نا لوگاں دی جماعت جنہاں نے ہلے اپنے زبان تو ایمان لے آندے انہاں دے دل وچ ہلے ایمان داخل نہیں ہویا. اللہ دے پاک نبی نے فرمایا لا تغتاب المسلمین، او زبان تو کلمہ پڑھن والے ہو جنہاں دے دل وچ ہلے ایمان داخل نہیں ہویا مسلماناں دی غیبت نہ کریا کرو. اے دا مطلب ہے لوگو مسلماناں دی غیبت کرنا نفاق دی علامت ہے. مسلماناں دی غیبت کرنا منافقت دی علامت ہے. مسلماناں دی غیبت کرنا ایمان دی کمزوری ہے. مسلماناں دی غیبت کرنا ایمان دا نقصان ہے. پہلی بات سمجھائیے لوگو غیبت نہیں کرنی کیونکہ غیبت حرام ہے. دوسری بات سمجھائیے غیبت نہیں کرنی کیونکہ غیبت بندے دے دل وچ منافقت پیدا کر دیتی. غیبت نہیں کرنی نیڑے نہیں. تسی آکو گے سخت سخت تقریر شروع کر لی میٹھی میٹھی کر دیں انشاءاللہ. یہ میٹھی میٹھے طریقے نال آؤں گے انشاءاللہ. نالے بعد خطبات تشریف فرمان انشاءاللہ وہ میٹھی میٹھے انداز کی گفتگو کرن گے. اصلاح دی ضرورت ہے. سانو کافی زیادہ اصلاح دی ضرورت ہے کیونکہ ساڑی عادت ہے ماشاءاللہ تبصرے دی. بڑی عادت ہے تبصرے دی. ایک بندہ آساں بیٹھے ہیں پھٹے دے دکان تے بیٹھے ہیں موٹر سائیکل والا گزریا اللہ دی معاف فرو خیر جب تک کوئی دوسرا گزردہ نہیں او دی خیر کوئی نہیں. او دے تے تبصرہ ہے. او دے موٹر سائیکل تے تبصرہ، او دے بازو دے انداز تے تبصرہ، او دی رفتار تیز یا کم تے تبصرہ، او دے موٹر سائیکل دی آواز تے تبصرہ، او دے لباس تے تبصرہ، او دے انداز گفتگو تے تبصرہ، او دے کاروبار تے. ساڑی عادت ہے مزاج الحمدللہ کوئی ساڑے تو باقی نہیں رہتا. انجی ہے نا؟ واہ سبحان اللہ. خوش ہویا کرو خوش. کوئی ساڑے تو باقی نہیں رہتا. کئی بندے تے مشہور نے تبصرے. حضرات دی وقار بربادی ہے بربادی اپنی. غیبت نہیں کرنی کیونکہ غیبت حرام ہے. دوسری بات غیبت نہیں کرنی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ تو کیونکہ غیبت بندے دے دل وچ منافقت پیدا کر نفاق آ جاندہ ہے بندے دے دل وچ. نیکی تو دور ہو جاندہ ہے بندہ، برائی دے قریب ہو جاندہ ہے بندہ، برائی دے رستے کھول دینے. ہن ذرا تیسری بات تے غور کرنا. اللہ تعالیٰ دے تیسرا پہلے دعویٰ کرنا پھر انشاءاللہ دی دلیل. غیبت نہیں کرنی کیونکہ غیبت لوگو بندے دیاں نیکیاں کھا جاندی ہے. بندے دیاں نیکیاں دی بربادی دا سبب بن دی. بندے دیاں نیکیاں نو غیبت ضائع کر دیں دی. ایک امام صاحب دے بارے میں پڑھیا انہوں نے کسی بندے آ کے آگیا تسی میں سنیا تسی میرے خلاف گلاں کر دے ہو یعنی غیبت کر دے فلاں فلاں جگہ تسی میرے خلاف. آکھن لگے میں انہاں بھی تیرے نال پیار نہیں کردا. سب تو زیادہ میں پیار اپنے ابے نال کردا. میں جے کوئی خلاف گل کرنی بھی ہوئے تے اپنے ابے دے خلاف کراں کیونکہ میں اپنی نیکیاں صرف اپنے ابے نو دے سکدا اور کسے نہیں دے سکدا. میں اپنی نیکیاں تینوں کیوں دیاں؟ تیرے خلاف گل کر کے میں اپنی نیکیاں تینوں کیوں دیاں؟ کسے دے خلاف گل کرنا کسے دی غیبت کرنا انج سمجھو خالی پیپر والا چیک کٹ کے دیتا جے سائن کر کے دیتے جے. نیکیاں لے جا میریاں نمازاں لے جا میریاں. حدیث پاک تے ذرا غور کرنا. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واشانہ ہیں سرکار دیاں واشانہ ہیں سرکار دیاں
محبوب میٹھے من ٹھار دیاں واشانہ ہیں سرکار دیاں واشانہ ہیں سرکار دیاں جندیاں آمد جھگڑے ٹال دیتے محبتاں دے دیوے بال دیتے اوے جندیاں آمد جھگڑے ٹال دیتے محبتاں دے دیوے بال دیتے ہر پاسے برساتاں ہویاں اندی رحمت دے انوار دیاں واشانہ ہیں سرکار دیاں واشانہ ہیں سرکار دیاں رنگ ڈھال دساں یوں دی چال دساں اندہ میں کیا حسن جمال دساں اوے اندہ میں کیا حسن جمال دساں رب سوہنا چیندے خود قسماں رب سوہنا چیندے خود قسماں جیندی ٹور دیاں کردار دیاں واشانہ ہیں سرکار دیاں واشانہ ہیں سرکار دیاں محبوب میٹھے من ٹھار دیاں واشانہ ہیں سرکار دیاں واشانہ ہیں سرکار دیاں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن محشر دے میدان دے اندر اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ پاک ایک بندے نو اپنے قریب بلان گے اللہ پاک ایک بندے نو اپنے کول بلان گے تے اللہ قریب اور کول بلا کے بندے کولوں پوچھن گے او دے گناہاں والا رجسٹر دے کے اے میرے بندے اے گناہ کیتا سی کہے گا جی اللہ سونے اے گناہ ہو گیا سی اللہ فرمان گے اے جرم کیتا سی کہے گا جی اللہ سونے اے جرم بھی ہو گیا سی اے نا فرمانی کی دی سی جی اللہ سونے اے نا فرمانی بھی ہو گئی ہے فلاں جگہ تے فلاں گناہ جی اللہ گناہ ہو گیا سارے دے سارے گناہ دا جدوں اقرار کر لوے گئے بندہ سارے دے سارے جرمان دا جدوں اقرار کر لوے گئے بندہ پھر اپنے اللہ پاک نو آکھے گا اللہ اے تے میری زندگی دے سارے گناہاں دی لسٹ آ گئی ہے اے تے میری زندگی دے سارے جرمان دی لسٹ آ گئی ہے اللہ اے تے میری زندگی دیاں ساریاں نافرمانیاں دی لسٹ آ گئی ہے ان لی حسنات اللہ سونیا کچھ میریاں نیکیاں بھی تے ہے سن اللہ سونیا میریاں کچھ اچھائیاں بھی تے ہے سن اللہ سونیا میریاں کچھ بھلائیاں بھی تے ہے سن میں مزید آسان کر کے ترجمہ کرن لوگوں مزید آسان کر کے اپنے اندازے تو انہوں بات سمجھاواں بندہ آکھے گا اللہ نو اللہ میریاں نیکیاں بھی تے ہے جرم واقعی میں کیتے نے لیکن نیکیاں بھی تے کردہ رہے ہیں اللہ میں وضو کر کے آکے تیرے در تے قیام بھی تے کردہ رہے ہیں اللہ سونیا تیرے گھر دے اندر رکوع بھی تے کردہ رہے ہیں اللہ سونیا تینو سجدے بھی تے کردہ رہے ہیں اللہ سونیا میں دعاواں بھی تے کردہ رہے ہیں اللہ سونیا میں صدقہ و خیرات بھی تے کردہ رہے ہیں اللہ سونیا میں مہمان نوازیاں بھی تے کردہ رہے ہیں اللہ سونیا صبح تو لے کے شام تک تیری خاطر بکھا تے پیاسا رہ کے روزہ بھی تے رکھ دا رہے ہیں اللہ میریاں نیکیاں نظر نہیں آ رہی ہیں او اچھائیاں نظر نہیں آ رہی ہیں او بھلائیاں نظر نہیں آ رہی ہیں اس وقت اس بندے نو جواب ملے گا ذاہب اعمالک ذاہب عملک بی اغتیابک الناس اے میرا بندہ جے نمازاں پڑھدا رہے ہیں تے غیبتاں بھی تے کردا رہے ہیں اے میرا بندہ جے نیکیاں کردا رہے ہیں تے غیبتاں بھی تے کردا رہے ہیں اے میرے بندے جے تو اچھائیاں کردا رہے ہیں تے غیبتاں بھی تے کردا رہے ہیں سجدے کردا رہے ہیں تے غیبتاں بھی تے کردا رہے ہیں ذاہب عملک بی اغتیابک الناس جڑے جڑے عمل کردا رہے ہیں نال غیبت بھی کردہ رہے ہیں غیبت ایسا جرم سی جڑا تیرے اعمال نو کھا گیا ہے جڑا تیریاں نیکیاں نو کھا گیا ہے جدی وجہ تو تیریاں نیکیاں ختم ہو گئیاں نے میرے عزیز دوستو بزرگوں غیبت اسی ایسی ہر نیکی دے نال بلکہ اساں غیبت جوڑ لئیے اساں جلسہ سنن واسطے آئے ہیں جلسہ اصلاح دا ذریعہ ہے ایتھے ساڑی اصلاح ہونی ہے آخر احباب نے خرچہ کیتا ہے انسان نے کامل اکمل نہیں انسان دے اندر کمی رہ جاندی ہے جلسے دے اندر جڑی کمی ہوئے گی سویرے دکانہ تے وہ ہوئی کمی ڈسکس ہوئے چاول ایدیں دے پکے سن
مول صاحب آیا انہیں تو انی کو دیر لائیے، فلانا مولوی آیا وہ تو سارا ٹائم ہی کھا گئی، فلانا مولوی آیا انہیں یہ شعر سنایا ہی، فلانا آیا انہیں شعر سنایا ہی نہیں گا، فلانا آیا ہی وہ انج بہندا سی، فلانے دے کپڑے ویکھے سا نہیں، فلانے پورے جلسے دا پوسٹ مارٹم سویرے تھوڑیاں دکاناں تے آ جانا، بلکہ اتوں ہی اٹھ پینا ہے ماشاءاللہ، اتوں ہی تے نال ایک دوسرے نوں اشارے کردے نے جلسے وچ بیٹھ کے، ویکھے مولوی فون سنن دے، ویکھے مولوی اداں کرن دے، کردے نے نا کہ سارے کردے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ زور لائی رکھو، زور نیکی دا کام ہے، اوے میرے عزیزو اے نیکیاں برباد کرن دا کام ہے، اپنیاں نیکیاں آپ تباہ کر دیاں، تقریراں تے تبصرے، موضوع دے تبصرے، چنگائی دی بات لے کے کوئی نہیں جانی، انتظامیہ دے انتظام تے تبصرے، ساؤنڈ والے تے تبصرے، لائٹ والے تے تبصرے، سٹیج سیکٹری تے تبصرے، انج دے تبصرے، اللہ میری توبہ، پھر ایسے ایسے جملے، اللہ میری توبہ۔ میرے عزیزو یہ نیکیاں کر کے نماز پڑھ دیاں تے فوری طور تے امام تے تو آج تے لے وی سجدے چ لے گئی ہوئی ویلے ہی سمجھا رکھیا سانو کام کار بھی ہوندے نے، جمعہ پڑھیا تے جمعے تو بعد ہر جمعے والی او جڑیاں کمزوریاں انسان ہے نا، ہو سکتی ہے کوئی کمی کوتاہی، جمعے دے اوتے تبصرہ، چنگی گل کوئی نہیں لبنی، کئی اچھے بندے بھی ہے نے، یہ نہیں آکھنا بھئی سارے ہونے، کیونکہ میرا موضوع وہ ہے، میں وہی بات کرنی ہے جڑی بات سمجھانا چاہنا، تبصرے ہی تبصرے۔ میرے عزیزو اپنی زبان نو روکو، اساتذہ تشریف فرمانے، علماء تشریف فرمانے، پوچھو انہاں نو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی واری بندہ نیکی دے اس درجے تے پہنچ جاندہ ہے، جنت دے دروازے تے ہوندہ ہے، زبان تو ایک جملہ بولدا ہے، جہنم دے گڑے جا ڈگدا ہے، ایک جملہ، ایک زبان دا ایک جملہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی مرتبہ اس طرح ہوندہ ہے، گناہ کر کر کے آخری درجے تے ہوندہ ہے، آخری درجے تے زبان چو ایک ایڈا سونا جملہ بول دے، اللہ پاک جہنم تو آزاد کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا۔ اچھے جملے بولو ہمیشہ، صفت ڈھونڈو ہمیشہ، اچھائی بولو ہمیشہ، برے جملے نہیں بولنے، کسے دی غیبت نہیں کرنی، کسے دی چگلی نہیں کرنی، کسے دی زندگی دے ہوتے، کسے دے کاروبار دے ہوتے، کسے قسم دا کوئی تبصرہ نہ کر، اپنے آپ نو کنٹرول کرو، اپنے آپ نو سنبھالو۔ اسی بڑے پھنے خان سمجھ دیں اپنے آپ نو، فین فالوینگ سب تو زیادہ ہو دی ہوندی ہے جڑا سب تو زیادہ پانڈ ہوندا ہے، سب تو زیادہ وہ بندہ وہ محفل وچ کوئی نہیں، اللہ دے بندے اج چاسی نہیں آئی، وہ محفل وچ ہوندا پھب جانا سی مول، پھبیا ہی نہیں اج مول، بندہ کوئی نہیں سی، لب کے لئے فون کر دینے کدے گیا ہیں، اج جڑا نا محفل ہی نہیں پھب دی پئی، اج سکون ہی نہیں ہوندا پیا، اج ماحول ہی نہیں پیا بندا، اسی خوش ہوندے ہیں، خوش۔ غور کرے آجے، میں چند ایک اور حدیث سنانا، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن رستے تو گزر رہے نے، لوگو ان غور کرنا، رستے تو گزر رہے نے، اللہ دے محبوب پیغمبر دا گزر ہویا دو قبران تو، میری طرف توجہ کرنا، اے روایات بخاری شریف دے اندر بھی موجود نے، حدیث دیاں دیگر کتب دے اندر بھی موجود نے، جو حدیث میں توڑے سامنے پیش کرن لگا مسند ابو یعلا دے حوالے نال پیش کرن لگا، ان ذرا غور کرنا لوگو، اللہ دے محبوب پیغمبر دو قبران تو گزرے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ پریشان ہو گئے، آپ نے فرمایا نا دو قبر والیاں نو عذاب ہو رہے ہیں، آپ نے فرمایا نا دو قبر والیاں نو عذاب، ایک وجہ ہے کہ طہارت دا خیال نہیں سی کردہ، پاکیزگی دا خیال نہیں سی کردہ، اپنی قضاء حاجت تے پیشاب دیاں چھینٹیاں تو نہیں سی بچدا۔ ہن اگلی بات تے توجہ کرنا، بعض روایات دے اندر چغلی دا ذکر ہے، لیکن جو حدیث میں توڑے سامنے پیش کرن لگا الحمدللہ اپنے اساتذہ کرام دی موجودگی ہے میں بات کر سکتا، اے اسٹیج ایسا اسٹیج ہے اتھوں لگی لپٹی بات نہیں مل دی، یا اللہ دے قرآن دی بات ہوں دی ہے، یا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دی بات ہوں دی ہے۔ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کسے بھی غیر دی بات سنوان دی کوئی نہیں، اساں یاد کیتی کوئی نہیں، یاد کرنی کیوں ہے؟
ہے کیونکہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی تے بدی دی وضاحت نیکی تے برائی دی وضاحت دے اندر کوئی کمی چھوڑی کوئی نہیں ہر نیکی دی وضاحت اللہ دے نبی کر گئے ہر نیکی اللہ دے نبی اپنی امت تک پہنچا گئے ہر برائی تو اللہ دے سونے نبی اپنی امت نو روک گئے لہذا سانو تیسری بات یاد کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں لوگوں میرے وال توجہ کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا جڑی وجہ سی جنی وجہ تو انہوں قبر دا عذاب ہو رہے ہیں جڑی وجہ تو انہوں قبر دیاں سختیاں مل رہی ہیں جڑی وجہ کو قبر دے وچ اے پریشان نے تے اتنا دکھ انہوں مل رہے ہیں انہوں اتنیاں تکلیفاں مل رہی ہیں او دی وجہ دوسری وجہ ایسی کانا یغتاب الناس اے لوگاں دی غیبت کردہ ہوندا سی اے لوگاں دیاں غیبتاں کردہ ہوندا سی غیبت ایسا گناہ ہے جدی وجہ تو عذاب قبر مل دے لوگوں غیبت نہیں کرنی کیونکہ غیبت حرام ہے دوسرے نمبر تے غیبت نہیں کرنی کیونکہ غیبت دل وچ منافقت پیدا کر دی ہے تیسری بات ہے سمجھائیے غیبت نہیں کرنی کیونکہ غیبت بندے دیاں نیکیاں خراب تے تباہ تے برباد کر دیندی ہے چوتھی بات ہے سمجھائیے غیبت نہیں کرنی کیونکہ غیبت عذاب قبر دا سبب بن دی ہے ہن ذرا پنجویں بات تے توجہ کرنا غیبت نہیں کرنی کیونکہ غیبت عذاب شدید دا سبب بن دی ہے ذلت اور رسوائی والے عذاب دا سبب بن دی ہے اپنی طرفوں میں بات نہیں کر رہا نبی علیہ السلام دی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مینوں دکھائے گئے انہاں لوگاں دے ناخن تانبے دے سن اپنے ناخناں دے نال اپنے نہوں دے نال اپنے چہرے نو آپ نوچ رہے سن اپنے آپ نو آپ برباد کر رہے سن اپنے سینے نو آپ نوچ رہے سن اپنے آپ نو آپ ذلیل کر رہے سن اپنے آپ نو آپ رسوا کر رہے سن میں پوچھیا ہے کون نے جواب دیتا گیا ہے وہ لوگ نے جڑے لوگاں دی غیبت کر دے ہوندے سن جڑے لوگاں دی غیبت کر دے ہوندے سن مانا سمجھ آیا لوگوں کسے نو ذلیل کرن لئی غیبت کرن دا مطلب ہے اپنے آپ نو بندہ ذلیل کر رہا ہے کسے نو برباد کرن لئی غیبت کرن دا مطلب ہے بندہ اپنے آپ نو برباد کر رہا ہے غیبت نہیں کرنی کیونکہ غیبت عذاب شدید دا سبب بن دی ہے تے ہن اگلی بات تے غور کرنا غیبت کتنی بری چیز دا نام ہے پانچ تے میں توڑے سامنے نقصان بیان کیتے نے اور بھی اگرچہ بیان کر سکتا لیکن وقت اجازت نہیں دیندہ ہون اگلی بات تے ذرا غور کرنا غیبت کتنی گندی چیز ہے غیبت کتنی بری چیز ہے ایک دن آپ اپنے صحابہ کرام دے درمیان تشریف فرما اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابہ کرام نو ایک بدبو والی ہوا آئی ہے بعض روایات دے اندر آندے صحابہ کرام نے اپنے چہرے تے اپنے منہ دے اوتے کپڑے ڈال لے صحابہ کرام اس بدبو تے ہوا دی وجہ تو پریشان نے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جان دے ہو اے ہوا کیڑی چیز دیئے اے بدبو کیڑی چیز دیئے نہیں اللہ دے پیغمبر آپ نے فرمائے لوگاں دی غیبت دی بدبو ہے جڑے لوگاں دی غیبت کر دینے انہاں دی بدبو ہے حضرات دی وقار مانا سمجھ آیا اے غیبت بڑی بری چیز ہے تعفن والی چیز ہے بدبو والی چیز ہے گندی چیز ہے جدی وجہ تو لوگ دور ہو جاندے نے اگلی بات تے توجہ کرنا اے غیبت کتنی بری چیز ہے اسی تے عام چیز سمجھ دے ہیں میرے وال توجہ کرنا نبی علیہ السلام دی ایک گھر والی ہے اماں جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے چھوٹا قد ہے اللہ پاک ہی رنگ بناند ہے اللہ پاک ہی پیدا کرن والا ہے کسے نو چھوٹے قد والا کسے نو بڑے قد والا کسے نو کالے رنگ والا کسے نو گورے رنگ والا رب دی تخلیق تے اعتراض نہ کریا کر اللہ دی پیدائش تے اعتراض نہ کریا کر اللہ دی ونڈ تے اعتراض نہ کریا کر پیدا کرن والا اللہ ہے پیدائش تواڈی میری اللہ نے کیتی ہے تخلیق تواڈی میری اللہ نے کیتی ہے ونڈ تواڈی میری اللہ نے کیتی ہے کدی بھی کسے دی ونڈ تے اعتراض نہ کریا کر ہن ذرا غور اور توجہ کرنا لوگوں ماں جی دا چھوٹا قد دے اللہ دے نبی دی گھر والی جدوں واپس جان لگی پچھوں کسی نے اشارہ کیتا اشارہ زبان نال جملہ بول کے نہیں لوگوں میں حدیث پاک دے اندر پڑھے ہے مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے صرف ہاتھ دے اشارے نال بلکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر سورۃ الحجرات دی آیت نمبر 12 دے تحت بھی یہ روایت نقل کیتی ہے لوگوں ہاتھ دے اشارے نال جویں بندہ کہندا ہے چھوٹے قد والی انج ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے اللہ دے نبی نے اس موقع تے دو باتاں ارشاد فرمائیاں پہلی بات اللہ دے نبی نے ارشاد
ارشاد فرمائیے کوئی مینوں دولتاں دے انبار دے وے، کوئی مینوں خزانے دے وے اور خزانے دے کے آکھے تسی کسے دی نقل اتارو، آپ نے فرمایا دولت لے کے بھی خزانے لے کے بھی میں کدی کسے دی نقل نہ اتارا۔ ساڈے نوجوان اس بیماری مبتلا ہو چکے نے، ٹک ٹاک دے ویوز دی خاطر، ویڈیوز دے ویوز دی خاطر، یوٹیوب دے ولاگ دی خاطر، فیس بک تے فیم حاصل کرن دی خاطر، فالوینگ دی خاطر، اپنی فین فالوینگ دی خاطر لوگاں دا مذاق اڑاندے نے، لوگاں دیاں غیبتاں کردے نے، لوگاں دا استہزاء بناندے نے۔ لوگوں یہ تباہی والی چیز ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کوئی دولت دے انبار بھی دے تے پھر بھی میں کدی اس طرح دا عمل نہ کراں۔ اور اگلی بات تے غور کرے آجے، آپ نے فرمایا عمل ایسا عمل کیتا جے، اے اشارہ ایسا اشارہ کیتا جے، اگر اس عمل نو سمندر دے پانی دے حوالے کر دیتا جائے، سمندر دا پانی بھی اپنی رنگت تبدیل کر جائے۔ اے جڑا تسی تے میں کسے دے نک دا مذاق بنانے ہاں، کسے دی اکھ دا مذاق بنانے ہاں، کسے دی قد دا مذاق بنانے ہاں، کسے دی قوم تے برادری دا مذاق بنانے ہاں، کسے دے رنگ دا مذاق بنانے ہاں، کسے دے چلن دے انداز دا مذاق بنانے ہاں، کسے دی گفتگو دا مذاق بنانے ہاں۔ لوگوں اتنے گندے تے کوڑے جملے نے، اتنے زہریلے جملے نے، اگر انہاں نو سمندر دے پانی دے بھی حوالے، ٹینکی دا پانی نہیں لوگو، نہر دا پانی نہیں لوگو، دریا دا پانی نہیں لوگو، سمندر دے پانی دے الفاظ نے۔ آپ نے فرمایا سمندر دے پانی دے بھی حوالے کر دیتا جائے، سمندر دا پانی بھی اپنی رنگت تبدیل کر جائے۔ غیبت اتنی گندی چیز ہے، غیبت اتنی بری چیز ہے، اسی تے وڈے وڈے جملے بول کے بھی نہیں گھبران دے، لیکن نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام کتنا پریشان ہو جاندے سن۔ میرے وال توجہ کرنا، بلکہ اللہ دے نبی تے کتنی یہ بات ناگوار گزر دی سی۔ علماء اور شیوخ تشریف فرمانے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر والی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر والی ہے، تمام مومنین دی ماں ہے، جدا نام سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذرا غور کرنا لوگوں، جی انشاءاللہ سنا دینا، شعر سنا دینا، شعر تے ضروری نہیں انشاءاللہ سنا دینا، بات پوری ہو جائے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام حج دے سفر تے جا رہے نے، حج دے سفر تے جا رہے نے، جاندیاں نبی علیہ السلام دی ایک گھر والی دی سواری بیمار ہو گئی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنی گھر والی، اپنی پھوپھو دی بیٹی سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا اے زینب اپنی ایک سواری، تیریاں دو سواریاں نے، انہوں دے دے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اس جملے موقع تے ایک جملہ بولے لوگوں، ایک جملہ بولے لوگوں، علماء اور اساتذہ تشریف فرمانے جھوٹ بھی نہیں سی وہ جملہ، حقیقت ہی سی وہ جملہ، لیکن اللہ دے نبی نو وہ جملہ نہ پسند آیا، اللہ دے نبی تے وہ جملہ نہ گوار گزریا۔ کتنا کو جملہ ہے، کہنے لگی او یہودی ماں دی بیٹی، حالانکہ واقعی انہاں دی ماں یہودن سی، اس یہودن دی بیٹی نو اپنی سواری دے دیا۔ اتنا کو جملہ نبی پاک انہوں نہ گوار گزریا۔ میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا لوگوں، اللہ دے نبی ذی الحج دا پورا مہینہ، محرم دا پورا مہینہ، بعض روایات دے اندر آندے اللہ دے نبی سفر دا پورا مہینہ اپنی گھر والی دے گھر نہیں گئے، انہاں دے نال بات نہیں کی تھی، انہاں دے نال گفتگو نہیں کی تھی۔ تو کسے دے بارے جملہ کیوں بولے، تو کسے دے بارے بات کیوں کیتی ہے، تو کسے دے بارے ایک گل کیوں کیتی ہے؟ لوگوں بعض روایات دے اندر آندے نبی علیہ السلام سفر دے آخری ایام دے اندر گئے، آپ نے فرمایا اگر زینب اس سفر دا مہینہ لوگاں واسطے منحوس تصور نہ کیتا جاندہ، لوگ انہوں منحوس نہ سمجھ دے تے میں تیرے گھر نہ آندہ، میں اس وجہ تو تیرے گھر آیا کہ تے لوگ انہوں منحوس سمجھ کے عقیدہ ہی نہ بنا لیں کہ واقعی سفر دا مہینہ منحوس ہوندہ ہے۔ اس لئے نبی پاک اپنی گھر والی دے گھر نہیں گئے۔ میں اس لئے آ گیا تاکہ لوگاں دا عقیدہ ختم ہو جائے، جو غلط عقیدہ ہے، جو گندہ نظریہ ہے کہ سفر دا مہینہ منحوس مہینہ ہے، لوگ سارے مہینے برکتاں والے اللہ پاک نے آپ بنائے نے، سارے مہینے اللہ دے فضل اور احسان والے نے۔ کسے دی شان بلند ضرور ہے، کسے دی شان کم ضرور ہے، لیکن کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی وقت منحوس نہیں، اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال بنائے نے۔ آپ نے فرمایا صرف اس وجہ تو آ گیا ورنہ میں تیرے گھر نہیں سی ہونا۔ یہ اتنی بری چیز ہے۔ ایک جملہ بولے، ایک اللہ دے نبی 3 مہینے دے قریب اپنی بیوی تو ناراض رہے۔ اللہ ناراض ہو جاندہ ہے، غیبت نہیں کرنی، بلکہ میں مقدی مقامہ لوگوں، میں ایک حدیث پاک دے اندر پڑھے ہے، اس حدیث نو ذرا غور نال سننا۔
نبی علیہ السلام سفر دے اندر نے دوران سفر نبی علیہ السلام نے فرمایا آرام فرما لی، آرام کیتا گیا، صبح دا وقت ہویا تے نبی علیہ السلام دے دو صحابی نے، انہاں دا ایک خادم ہے، نوکر ہے، غلام ہے، تے او ہلے ستا پیا سی تے اے پہلے اٹھ پے۔ غیبت، غور کرنا، غیبت کرنا بھی حرام ہے تے غیبت سننا بھی، بولو غیبت کرنا بھی حرام ہے تے غیبت سننا بھی حرام ہے، غور کرنا۔ نبی علیہ السلام دے دوویں صحابہ پہلے بیدار ہو گئے تے غلام تے نوکر تے خادم ہلے آرام فرما رہے، ستے ہوئے تے انہاں تبصرہ کیتا، ایک تبصرہ کی کیتا، لے بھئی روٹی ٹائم اگے اگے ہوندی تے وہیں ستا رہندا، ستا پیا، اینوں پتہ ہی کوئی نہیں کام شام دی۔ اساں تے ماشاءاللہ اپنے جڑے نوکر نوں تے انسان ہی نہ سمجھدے، اساں تے انہوں ماں دی گالی، بھیناں دی گالی، قوم دی برادری دی گالی، اسی تے انہیں انسان ہی نہ سمجھ۔ اتنا کو جملہ بولے کھانے ٹائم آ جائے گا اٹھ کے اونج ستا پہ، خیمہ اسی کٹھا پہ کر دیں ستا پہ، اتنا کو جملہ بولے۔ تھوڑی دیر گزریے نبی علیہ السلام دے کول انہاں ناشتہ لین لی بھیجے، جا نبی علیہ السلام کو ناشتہ لے کے ناشتہ لین گیا، ایک خادم نوکر، آپ نے فرمایا انہوں نے کہا تسی ناشتہ کر لیا، ہو گیا توڑا ناشتہ۔ نبی علیہ السلام کو دوویں حاضر ہوئے، اللہ دے نبی اساں تے کچھ کھادا ہی نہیں، کتھوں ناشتہ اساں کیتا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہنے ایک گل کر رہے سو؟ جی اللہ دے پیغمبر ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی نبوت دی اکھ نال تواڈے دنداں وچ او گوشت ویکھ رہا، ہنے جملہ بولے جی اوے لوگوں نوکر تے خادم دے بارے جملہ بولے میرے تو تے میرا امام محفوظ نہیں، نوکر تے خادم دے بارے جملہ بولے اللہ دے پیغمبر نے اتنی ناپسندیدگی دا اظہار کیتا ہے، میرے تو تے میری جماعت دا شیخ الحدیث محفوظ نہیں، میرے تو تے قرآن دا قاری محفوظ نہیں، میرے تو تے اللہ دے قرآن دا حافظ محفوظ نہیں، میرے تو تے اللہ دے دین دا عالم محفوظ نہیں۔ جو دل لے چاہتا ہے میں وہی اپنی زبان تے دے بارے لے کے ہونا، میرے کول تے مدارس محفوظ نہیں، صبح شام اساں مدارس دے بارے یہودیاں والی زبان بول دیاں، نہ بھیجیا جی اپنی اولاداں نوں مدرسیاں چ کچھ پیا ہوندا ہے، مدرسیاں یونیورسٹیاں دا حال ویکھیا جے، کالجاں دا حال ویکھیا جے، کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا تباہی پھیلائی جا رہی ہے۔ لیکن جدوں بھی ساری زبان کھل دیئے مدارس دے بارے کھل دیئے، جنہاں نوں حکومت کوئی ڈونیشن نہیں دیندی، مدارس دے لوگ اپنی محنت دے نال، لوگاں دے تعاون دے نال، بہترین لوگ نے جنہاں دے تعاون دے نال مدارس چلدے پے نے، امت دے ایمان دی حفاظت ہوندی پئی ہے۔ ساڈے کول اپنی امت دے ایمان دے محافظ محفوظ نہیں، جو دل لے چاہندا ہے انہاں دی زبان۔ نوکر دے بارے جملہ بولے، نوکر دے بارے آپ نوں پسند نہیں آیا، نبی علیہ السلام نو نہ گوار گزریا ہے جملہ، آپ نو اچھا نہیں لگا۔ دفاع صحابہ و اہل بیت کانفرنس سے میں تے دفاع صحابہ دے بارے بھی جملہ بول دیاں، لوگوں یاد رکھیا جے میرے اس بات نو۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے جنہاں دا نام مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، متا کوئی نوجواناں نو ایتھے نوجوان آخری بات ہے اور انشاءاللہ بڑی پیار دی بات ہے، محبت دی دعوت ذرا غور نال سننا، متا تانوں کوئی مرزا جہلمی تے کوئی ارلم تے کوئی پرلم، کوئی چھوٹا تے کوئی وڈا تو کالا تے گورا تانوں صحابہ دے بارے بدزن کرنے دی کوشش کرے، صحابہ تو ایسے کرتے تھے، صحابہ سے تو یہ ہوا، صحابی نے فلانے نے انج کیتا، فلاں حدیث دی کتاب ہے چنج لکھیا ہے، فلاں تاریخ دی کتاب ہے، نہ صحیح ویکھنی ہے نہ ضعیف ویکھنی، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں، تانوں کوئی کہندا رہے کہندا سنو۔ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے، غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، ساڈا صحابہ دے بارے پہلے عقیدہ سنو، ساڈا صحابہ دے بارے عقیدہ ہے ہی نہیں کہ وہ معصوم عن الخطا سن، نہیں، معصوم عن الخطا صرف اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام مغفور نے، مغفور کیا مطلب؟ اللہ نے انہاں دیاں تمام خطاواں نو معاف کر دیتا۔ صحابہ کرام دے بارے اللہ نے آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہاں تے اللہ راضی ہو گیا، میں جتنا مرضی ناراض ہو جا میری حیثیت ہی کیا ہے، اللہ راضی ہو گیا اللہ۔ لیکن بات سننا، اتنا غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، اور اتنی وڈی بھول ہوئی ہے جس دی سزا پتھر مار مار کے نبی علیہ السلام نے مروا دیتا ہے، فوت ہو گیا، سنسار کروا دیتا ہے۔ غور کرنا، بعد دو بندیاں نے تبصرہ کیتا، لے کیڑی ضرورت سی اپنی گل دسن دی، اللہ نے جو پردہ پایا، جی میں اسی نا کیڑی ضرورت سی امیر معاویہ نو انج کرن دی، تیرے کول پوچھدا امیر معاویہ، تیرے کول پوچھدا نبی پاک دا صحابی کنج کراں؟ انہاں آکھیا کیڑی صحابی سن، صحابی تے تبصرہ کیتا ہے، صحابی تے
کیڑی ضرورت سی انج کرن دی؟ چپ کر رہندا، اللہ نے پردہ پایا لکا لے، یہو جی موت مرن دی کیڑی ضرورت سی؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے بات سنی، حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی علیہ السلام تھوڑا جا سفر رکھتے اگے گئے، نبی علیہ السلام نے اگے ویکھیا ایک مردہ گدھا پیا ہوا سی، گدھا کھوتا گڈا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک کھاؤ گے؟ انہاں دوں ایک کھاؤ گے؟ اللہ دے نبی مردار شے ایک کھانا لیے بلا؟ آپ نے فرمایا جیڑی تساں وہ بات کیتی ہے نا، وہ بات اے دے نالوں بھی زیادہ گندی اور بری ہے۔ اوے صحابی دے بارے تبصرہ کرے اللہ دے نبی گوارا نہ کرن، صحابی دے بارے تبصرہ کرے اللہ دے نبی پسند نہ فرمان۔ مینوں دسو آج دا کوئی زنگی بھنگی کیمرے لگا کے صحابہ دے بارے تبصرہ کرے، میرا اللہ گوارا کیویں کرے گا؟ اللہ کس طرح گوارا کرے گا؟ کبھی بھی اللہ گوارا نہیں کرے گا۔ غیبت نہیں کرنی لوگوں، نہ فوت شدگان دی کرنی ہے تے نہ ہی زندہ دی کرنی ہے۔ بولو انشاءاللہ کرو گے غیبت؟ بولو سارے غیبت کرو گے؟ نہیں کرنی انشاءاللہ نہیں کرنی۔ اچھا کئی بندے سمجھتے ہیں غیبت پرائے بندے دی ہوندی، اپنے دی کیڑا؟ کئی پتر دی غیبت انی کردے نے، انی کر بے مقصد۔ مثلا ایک عام جے بندے نو اپنے پتر دیاں غلطیاں دکھان دی ابے نو کیڑی ضرورت ہے؟ اتھے دس چلو جتھے اصلاح دی ضرورت ہے، ایویں دسی جانا میرا پتر انجے میرا پتر انجے میرا پتر انجے، جتھے جانا پنڈورا چکی رکھنا۔ کئی بیبیاں اپنے خاواں دے خلاف پنڈا چکی پھر دیاں نا گلے شکوے دیاں، بن کے سٹ دینی اپنے خاواں تے، اے سمجھ دیئے کہ شاید دی غیبت ہی کوئی نہیں۔ کئی خاواں دا اپنی بیوی دے گلے شکوے دیاں گنڈھاں بنی پھر دینے، گنڈھاں چک کے دے سر مار دینے۔ تسی کی سمجھ دیو غیبت بیوی دی غیبت نہیں ہوندی؟ لوگو غیبت بھاویں والدین دی ہوئے وہ بھی غیبت ہوندی ہے، بیوی دے بارے بات ہوئے وہ بھی غیبت ہوندی ہے، خاوند دے بارے بات ہوئے وہ بھی غیبت ہوندی ہے، ہمسائے دے بارے بات ہوئے وہ بھی غیبت ہوندی ہے۔ اور غیبت حرام ہے، غیبت حرام ہے۔ غیبت دے قریب نہیں جانا، غیبت کدی بھی کسی دی نہیں کرنی، غیبت دے نیڑے نہیں جانا۔ غیبت چند صورتاں دے اندر جائز ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی دی اصلاح دی خاطر او دی غیر موجودگی دے اندر او دے والد یا کسی ایسے استاد یا وڈے دے سامنے ایسا ذکر کرنا جو او دے اندر غلطی موجود ہے، انہوں ذلیل کرن دی نظر نال نہیں بلکہ اصلاح دی نظر نال، اور اس جگہ تے ذکر کرنا جتھوں اصلاح ہو سکتی ہے۔ اے غیبت نہیں ہوندی، اے ایک درد دل ہوندا ہے، ایک اصلاح ہوندی ہے، اے خیر خائی اور ہمدردی ہوندی ہے۔ اس طرح اگر کسی دا کوئی ذکر کر رہے ہے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، اے دے وچ کوئی حرج نہیں۔ یا اس صورت دے اندر کہ کوئی اتنا بڑا فتنہ بنن لگا ہے، یعنی بدعت کوئی پھیلا رہا ہے، اس دا علل اعلان لوگاں وچ واضح اعلان کرنا، لوگو اے جڑا کام کر رہا جے اے کام ٹھیک کوئی نہیں، او دی غلطی بیان ہو رہی ہے، اے غیبت نہیں بلکہ لوگوں نو فتنے تو محفوظ کیتا جا رہا ہے۔ یا کوئی بندہ تواڈے نال آ کے مشورہ کردا ہے، کسی نال رشتہ کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے، اس حد تک جس حد تک انہیں پوچھے اگلی نہیں بے پورے کلابی کھول دینے نے، بس جس حد تک انہیں پوچھے او دا ذکر بطور مشورہ ذلیل کرن لئی نہیں، انہوں فتنے تو بچان لئی کوئی ایسا ذکر کر لیندے ہو تے اے دے اندر کوئی حرج نہیں۔ اللہ پاک تو دعا ہے جو کوئی سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے، ہر قسم دی غیبت تو اللہ سانو محفوظ فرماوے۔ اللہ رب العالمین سانو ہر قسم دیاں جو بھی گناہ نے جڑے ساڈی ذلت دا، رسوائی دا اور ساڈے اعمال دی بربادی دا سبب بندے نے، اللہ بچن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ ایسے عمل کرن دی توفیق دے جڑے عمل اللہ نو پسند نے، اور جڑے عمل کرن دے نال اسی اللہ دے محبوب تے اللہ دے پسندیدہ بن جائیے۔ اللہ کول دعا ہے جو کچھ اچھے الفاظ بیان ہوئے سب اللہ دی رحمت نال ہوئے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ میری طرفوں ہے، اللہ اچھے الفاظ قبول فرمائے اور کمی کوتاہی دی اللہ معافی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے یاد نہیں ہے، یہ بھولے ہوئے ہیں تو پھر انشاءاللہ کسی وقت سنا دوں گا۔ اس کے علاوہ میں شان مصطفیٰ پہ آپ کو ایک نظم سنا دیتا ہوں اگر آپ حکم کریں تو۔ کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ، بلکہ اے میں شاکے انہاں علاقے میں کدے سنائیے تو انہوں ایک اور نظم سنا دینا جس دے اندر ساڈا عقیدہ بھی ہے تے نبی علیہ السلام دے نال محبت دا اظہار بھی ہے، سمجھن والے انشاءاللہ سمجھ جان گے اور ساڈی محبت نو انشاءاللہ او دل وچ بٹھا لین گے۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کس طرح دی محبت کرنا ہے، غور کرنا۔ ماں کی حافظ عمران صاحب بیٹھے نے کدے گئے نے؟ ماں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا، ماں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا،
عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا، آقا دعوے تو بہت دیکھے آقا سے محبت کے، دعوے تو بہت دیکھے آقا سے محبت کے، پر صحابہ جیسا دنیا میں اظہار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا، غم خار نہیں دیکھا، جب جب بھی بلایا ہے آقا نے صحابہ کو، جب جب بھی بلایا ہے آقا نے صحابہ کو، ہونٹوں پہ صحابہ کے، ہونٹوں پہ صحابہ کے انکار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا۔ تے اس شعر ساڑی محبت دا اظہار ہے اور میری پوری جماعت دی محبت عقیدت دا اظہار ہے، تسی توجہ کرو گے تو انشاءاللہ بڑی سمجھ آئے گی۔ اللہ کے حبیب سوا اس دل کو کبھی یارو، اللہ کے حبیب سوا اس دل کو کبھی یارو، کسی غیر کی چاہت میں، کسی غیر کی چاہت میں بیمار نہیں دیکھا، کسی غیر کی چاہت میں بیمار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا غم خار نہیں دیکھا، ماں کی محبت میں وہ پیار نہیں دیکھا، عالم میں نبی جیسا۔ اللہ کول دعا ہے جو کوئی سنا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔